بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق اینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. جب بھی پاکستان کی خود مختاری کے اوپر بات آتی ہے تو پاکستان کی قوم الحمدللہ یونائٹڈ ہو جاتی ہے اور جو بھی اس کو خطرہ ہوتا ہے اس کو ایک مل کے جواب دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی کمزوری, اور اس کو کمزوری کہنا چاہیے یا بدقسمتی کہنا چاہیے, کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کچھ بیان دیتی ہے اور ایک کچھ بیان دیتی ہے. ساجد صاحب, سب سے پہلے السلام علیکم. السلام علیکم منیب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. ساجد صاحب, خواجہ آصف فارن منسٹر آف پاکستان کا بیان آیا امریکی بیان کے رپلائی میں کہ آپ ہمارا آڈٹ کرا لیں. از دیٹ دا بیسٹ a foreign minister of a nuclear state country can give? دیکھیں, یہ ان کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ وہ فورن جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں منسٹری پر, وہ میرا خیال میں کیپیبل ہے ہی نہیں وہاں پہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا ڈپلومیٹک پوزیشن اس طرح سے لے نہیں پا رہے فورن پالیسی کے اوپر. میں بات کرنا چاہوں گا کل جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کے حوالہ سے, جس میں ہماری ملٹری اور سول قیادت جو تھی اکٹھی تھی, تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کل. کیونکہ کل کا جو ڈیسیجن آیا اس سے نظر آتا ہے کہ ہم نے کوئی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. جلد بازی, بہت تحمل نظر آیا پاکستان کی, میچورٹی نظر آئی. اور یہ جواب چلا جانا امریکہ کی طرف, پھر ان کی طرف سے ایک اور آنا کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے کے دوران ایک نئی پالیسی اناؤنس کریں گے. مگر اس میں جو ایک اچھا ہوا کہ چائنا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی. چائنا کی طرف سٹیٹمنٹ آ گئی, کیونکہ کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ چائنا کی طرف سے آنا چاہیے, رشیا کی طرف سے آنا چاہیے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو گیا ہے کہ چائنا جو کہ ہمارا پارٹنر ہے اور جس کی وجہ سے آج پاکستان اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے. کیونکہ سی پیک جو ہے, ہم پہلے بھی بات کی کہ بون آف کنٹینشن شاید وہ زیادہ بن چکا ہے اس وقت ورلڈ کے لیے, خاص طور پہ انڈیا اور امریکہ کے لیے. یہ بڑا اچھا رپلائی کیا تھا چائنا کی طرف سے. انہوں نے کہا تھا آل ویدر فرینڈس, اینڈ جو بھی مسئلہ ہوگا اس میں ہم دونوں ممالک مل کر اس کا سولوشن دیتی ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کو ایک ملٹری سپورٹ بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ فار ایگزامپل اگر کل کو کچھ ہوتا ہے تو وی آر ایٹ یور بیک. جی, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں پاکستان اس وقت ریلائی کر رہا ہے بہت زیادہ چائنا کے اوپر. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کا قرض واپس کر دیں گے تو ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا. تو کس بیس پہ کی تھی کہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. گو کہ ابھی ہمارے اوپر بہت بڑا ایک لون ہے جو ہم نے ابھی دینا ہے 3 مہینے کے اندر اندر. بسائڈز دا پوائنٹ, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کل کی جو نیشنل سیکیورٹی بھی ہوا کہ انہوں نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آرمی اور سول انتظامیہ جو ہماری ہے, جو قیادت ہے, وہ سیم پیج پر ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, جب بھی پاکستان کے ساتھ مشکل وقت آتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سارے پولیٹیکل فورسز متحد ہوتی ہیں, جتنی قوم ہے وہ متحد ہوتی ہے. اور پاکستان کا یہی ایک پلس پوائنٹ میں سمجھتا ہوں ہے. بالکل, اور اسی کو توڑنے کی بہت سازشیں کی گئی ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان کی قوم متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرتی ہے اور انشاءاللہ کرے گی بھی. جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں ایک بات کی تھی, اس میں میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ریز ہوا کہ خواجہ آصف از ناٹ کیپیبل. دیٹس واٹ یو سیڈ, کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہی از کیپیبل لیکن ہی از ناٹ آتھورائزڈ. آتھورائز کس سے کہیں گے آپ؟ ان کی اپنے گورنمنٹ سے کہیں گے obviously. مطلب دیکھیں, جیسی بادشاہت تو ہے, ایون دا پرائم منسٹر آف پاکستان ڈز ناٹ لک کانفیڈنٹ انف جب وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ایکسٹرا نہ بول دوں اور میرے جو بادشاہ صاحب ہیں ان کو کچھ برا لگ جائے. یہ بھی ہے کیونکہ سٹرنگز تو ادھر پنجاب کی چھوٹے میاں صاحب کے پاس ہے اور فیڈرل کی بڑے میاں صاحب کے پاس ہے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت سٹرنگز کو لوز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے جو پورٹ فولیوز دیے ہوئے اپنے منسٹرز کو, ان کو ایکسرسائز بھی کرنے دیں, ان کو کرنے دیں. کیونکہ اس وقت جو پاکستان, پہلے 4 سال ہم پٹ گئے کہہ کے کہ منسٹر نہیں تھا. آج جب منسٹر آیا ہے تو اس کو اگر کنٹرول کر کے کریں گے
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ چوائس نہیں ہے ان کو منسٹر بنانے کی. نہ ان کو ڈیفنس کی کوئی نو ہاؤ تھی, نہ ان کو فارن منسٹری کی کوئی نو ہاؤ ہے. تو یہ ادارے خراب کرنے والی بات ہے. یہاں پہ کیپیبل میرٹ پہ ہونے چاہیے تھے. ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں کوئی میرٹ پہ پوزیشنز نہیں دی گئی, مگر یہ پوائنٹ آج نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. آج ہم بات کر رہے ہیں ہماری سلامتی کے اوپر جو بات آئی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جواب بالکل مناسب ہے اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ 24 اور 48 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس کی ایک تو انہوں نے جو کیا ہے, جو کر سکتے تھے, یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کو, انہوں نے 225 ملین کی جو ایڈ تھی ملٹری, وہ روکی ہے. وہ روک لی ہے, وہ روکی ہے, انہوں نے سسپینڈ کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ دوسری اگر آپ دیکھیں ان کی اسپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کیپیبل ہے ٹیررزم کے خلاف فائٹ کرنے کے مگر اس کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کرنا ہے. اب ان کا جو پوائنٹ ہے وہ دو چیزوں پہ ان کے کنسرن زیادہ ہیں, دو چیزوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک آپ کا حقانی نیٹ ورک اور دوسرا آپ کا حافظ سعید. اب حقانی نیٹ ورک یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ زبان انڈیا کی بولی جا رہی ہے امریکہ میں, کیونکہ انڈیا کا یہ رونا ہے آج کا نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے کہ جی حقانی ہم یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ اس کو بھی پتہ ہے, یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ حقانی کے سارے تانے بانے کہاں مل رہے ہیں, امریکہ سے, افغانستان سے جا کے مل رہے ہیں, کیونکہ اور فنڈنگ کر رہا ہے انڈیا. جتنے طالبان آپ کے وہاں پہ بیٹھے ہیں افغانستان میں, فنڈنگ جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے. جب بات کر رہے ہیں ان کی حافظ سعید کی, پہلے بھی چیف کا ایک بیان آیا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ نے کلیئر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر پروف ہے انٹرنیشنل تو لا کے دیں. میرا خیال ہے پاکستان کو اپنا سٹینڈز پہ کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے. اپنا نیریٹو جو ہے نا پاکستان کا, اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ساجد صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ ماشاء اللہ سے بڑا اچھا ایک میچیور بیان ریلیز کیا ہے پاکستان نے, جو ان کی 3 گھنٹے طویل میٹنگ تھی, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ یہ انکمپلیٹ ہے؟ جیسے آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان نیڈس ٹو ٹیک اے پراپر نیریٹو, مطلب ایکسپلین کرے دنیا کو کہ یہ ہمارا سٹانس ہے, ہم حافظ سعید کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ ہی از جسٹ اے فریڈم فائٹر, ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ. اور حقانی نیٹ ورک جیسے تانے بانے ہیں, اگر ہم لوگ 70s میں چلے جائیں تو یہ CIA سپورٹڈ فنڈڈ تھا, ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان کو ضرورت ہے میرے خیال سے, یا ابھی پاکستان تحمل کا اظہار کرے گا اور اپنا جو پراپر نیریٹو ہے وہ اناؤنس نہیں کرے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نیریٹو ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جتنا ہم ڈیلے کریں گے اتنی ہی زیادہ وہاں سے پریشر پڑے گا. انٹرنیشنل لابنگ بہت ضروری ہے اس وقت. نیریٹو اپنا لے کے آپ سٹینڈز لیں, اس کے اوپر فرم سٹینڈ لیں کہ یہ ہے, ہم یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. اب میرا خیال ہے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا جو ہے شاید دوسری ہر چیز دکھا دیتا ہے, مگر پاکستان کی جو جہاں بات آتی ہے نا کہ پاکستانی قربانیوں کی, وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا جائے. انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آپ اپنا نیریٹو دیں, ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ہماری قربانیاں ہیں, یہ انہوں نے 33 ملین جس کی وہ کہہ رہے ہیں بات دیے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے شہری گئے, ہماری انفراسٹرکچر خراب ہوا, یہاں پہ ہمارے فوجی شہید ہوئے, اور یہ 33 ملین کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو ہم نے اربوں ڈالر کی جانیں نذرانہ دے. بالکل. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, آپ نیٹو فورسز کتنے 40 یا 50 کنٹریز شامل ہیں اس میں, آپ نے کتنا اچیو کر لیا ان 16 ایئرز. آپ کے 16,000 ٹروپس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان جس نے پچھلے 3-4 سال سے پراپر آپریشن سٹارٹ کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تو اپنا گن صاف کر رہا ہے. یہ گن تو آپ نے لا کے دیا, اور ہلری کلنٹن کی اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا, ہمیں پاکستان کے ISI کے ساتھ مل کر ٹیررزم کا خاتمہ کرنا. یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جو سوویت وار میں امریکہ نے تیار کیا. بالکل.
تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لے کے آنی چاہیے, ہمیں اپنے لابیسٹ کو دینا چاہیے, کیونکہ لابنگ کی اس وقت ضرورت ہے. لابنگ کی اس وقت آپ کے امریکن سینٹ میں آپ کے لابیسٹ ہونے چاہیے, اس وقت یو این کے اندر آپ کی لابی پراپر ہونی چاہیے, یورپین پارلیمنٹ میں آپ کی لابی ہونی چاہیے, برٹش پارلیمنٹ میں آپ کی لابی ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمیں اپنی جو نا ڈپلومیٹک گیپ جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کو لابنگ کی ضرورت ہے, کیوں ہے اور اس کو کہاں پہ کرنی چاہیے. ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. بات کر رہے تھے ساجد صاحب سے, پاکستان نیڈس ٹو اسٹارٹ لابنگ. پاکستان کو اب لابنگ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ہمیں خطرات ہیں بیرونی؟ دیکھیں بالکل ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں تھے خطرات, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈیفینس کا بجٹ بڑھاتے ہیں ہم, انکریز ہوا, ٹھیک ہے. لابنگ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اپنے گھر بیٹھ کے تو ہم بات کر رہے ہیں, obviously. آج ہم اس پہ اس فورم پہ بات کر رہے ہیں, کل دوسرے فورم پہ میڈیا بات کر رہی ہے. ہم کا ضرورت اس چیز پاکستان کو تو سینسٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. ہم نے اپنا نیریٹو دینا ہے سچائی کے ساتھ کہ یہ ہماری قربانیاں ہیں, یہ پاکستان نے کی ہے, اتنے پرسنٹ ڈراپ ہوا ہے ٹیررزم, اور یہ ٹیررسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم جو لابنگ ہے ہماری وہ کریں, اور بے شک ہم ہائر کریں لابیسٹ وہاں پہ. اچھا, ہائر کریں, انٹرنیشنل ہے اور پاکستان بھی کرتا ہے. ہمیں سینٹ کے اندر لابیسٹ چاہیے, امریکن سینٹ میں ہائر کریں لابیسٹ. اس وقت جو 24-48 گھنٹے اس وقت میرا خیال میں ہمیں لابنگ کی طرف جانا چاہیے, تاکہ وہ جو لابیسٹ ہیں ہمارا کیس پلیڈ کر سکے اندر, پلیڈ کر سکے. جی جو انہوں نے $225 ملین روکے ہیں اس کو پلیڈ کر سکے. کیونکہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑے تو پاکستان کو ظاہر ہے اس کی کاسٹ بھی بیئر کرنی ہے. نہیں تو صرف اس جو ایڈ روکی ہے اس کے لیے پاکستان لابنگ کرے, یا انٹرنیشنل سپورٹ گین کرنے کے لیے, ہمارا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے, ٹرمپ کو اپوز کرنے کے لیے؟ انٹرنیشنل سپورٹ کے لیے, کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم ٹیررسٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ دوسرے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نہیں پاکستان نے سیف ہیونز رکھے. اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ پاکستان سنسیئرلی ایفرٹس کر رہا ہے. تو پاکستان جیسے یہ پاکستان نے پیلسٹائن والا کیس یو این میں ایک بل پیش کیا تھا, تو کیا پاکستان اپنی ڈیفینس میں ایک ایسا کوئی بل بنا کے یونائٹڈ نیشنز میں پریزنٹ کر سکتا ہے, وہاں پہ لابنگ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, پاکستان نے پہلے بھی کیا. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یو این کے اجلاس کا بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں نا, وہ پاکستان کر سکتا ہے, پیلسٹائن کے ساتھ کر سکتا ہے. دوسری مزے کی بات, پیلسٹائن سے یاد آیا مجھے, اب دوسری اس کی نظر پیلسٹائن کے اوپر ہے. کس کی؟ ٹرمپ کی. کیونکہ اس نے کہا کہ اس کو بھی ہم نے بلینز آف ڈالرز دیے ہیں جسٹ ان وین, ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوا. اچھا, دونوں بھی, پہلے پاکستان پھر پیلسٹائن کے اوپر آ گئے. الفابیٹیکلی اب وہ پیلسٹائن کی طرف بھی جا رہا ہے. بات یہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت چھوٹے سے لے کر بڑے کارنر جتنے ہیں وہ ویکیوم جو ہے اس کو فل کرنا ہے, ویکیوم ختم کرنا ہے. جو گیپس آئے ہیں ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں وہ ختم کرنا, اور یہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کو کرنا چاہیے. 48 گھنٹے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پروجیکٹ کریں کہ جو انڈیا جھوٹ بھی بول رہا ہے لوگوں کو نظر آ جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان, آپ نے بڑی پیاری بات کی, بڑی ایک اہم اور امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان کے لیے یہ 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں. پاکستان سٹارٹس, اور پاکستان کو ابھی سے اس کے اوپر لابنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے. ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فرام دا نیو پالیسی, کیونکہ 4 مہینے پہلے ہی ٹرمپ نے اپنی پالیسی ریلیز کی تھی اباؤٹ پاکستان ساؤتھ ایشیا. اب ٹرمپ کی اسپیسیفک پالیسی آ رہی ہے. اوبیسلی آفٹر دس یہ جو پاکستان میں تھوڑی سی ایک انبن ہوئی ہے امریکہ میں,
اس کے ساتھ اب جو نئی پالیسی آ رہی ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ اب پریشر ڈالے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر, شاید کامن ویلتھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھئی ان کو سینکشنز لگا دیے جائیں. سینکشنز بالکل ٹھیک ہے, ہوپ فل ہیں, سینکشنز لگ سکتی ہیں, کر سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, انہوں نے اپنی اگر گرانٹ بند کی ہے تو وہ دوسروں کو بھی چاہیں گے, کیونکہ اکنامیکلی اگر آپ کسی کو کلٹیل کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ریزلٹس نہیں اچیو کر سکیں. اکنامک وار کا ٹائم ہے, تو یہ کوشش کریں گے کہ کامن ویلتھ کے ساتھ, اور دوسری جہاں سے پاکستان کو گرانٹس آ رہی ہیں اس کو چاہیں گے کہ یہ سسپینڈ کی جائے. آئی ایم ایف موسٹ امپورٹنٹلی, آئی ایم ایف تو ہم نے ابھی پیسے بھی دینے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو جو فنڈز آ رہے ہیں اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے سسپینڈ کرائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 48 آورز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ہمارے فورن آفس کو, ہمارے جتنے امبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں باہر, جتنا ہمارا انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ لنکس ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور پھر میں کہوں گا کہ یو ایس سینٹ میں اپنے لابیسٹ انگیج کی جائے. آپ کے یورپین پارلیمنٹ ہے, آپ کے برٹش پارلیمنٹ ہے, کینیڈین پارلیمنٹ ہے, آپ کو وہاں پہ بیسیکلی لابنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے. اور پلس آپ تھوڑا سا میرا خیال میں ان کو جگانے کی ضرورت ہے, او آئی سی کو, ٹھیک ہے, او آئی سی کو جگانے کی ضرورت ہے. ایک اور بڑی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے انہی 48 آورز میں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انڈیا نے ڈیل سائن کی تھی آلریڈی اسرائیل کے ساتھ اینڈ رشیا کے ساتھ. انڈیا بھی اب نئے ویپنز اینڈ بمز اینڈ میزائلز خرید رہا ہے فرام رشیا اینڈ اسرائیل ان دی آؤٹ کم. آپ کو اس کی ٹائمنگ بیسکلی ہم پوائنٹ کریں ٹائمنگ کے اوپر کہ ادھر سے یو ایس نے پاکستان کو تھریٹن کیا, ادھر سے انڈیا اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کر رہا ہے. دیکھیں یہ پالیٹکس میں جو ہے نا, ٹائمنگ ہی ساری چیز ہے. تو یہ بھی ایک پریشر بلڈنگ ہے, ٹیکٹکس ہوتے ہیں پریشر ڈالنے کے دوسری کنٹری کے اوپر کہ وہ ملٹری ان کی اسٹرانگ ہو رہی ہے, ان کا ڈیفینس زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے, اور اوپر سے اگر وہ ہماری ملٹری سپورٹ بند کر رہے ہیں تو ہمیں ویک کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں, آپشنز کم ہوتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم انگیج رکھیں, ڈپلومیٹک جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں اس کو انگیج رکھیں, اور یہ ویکیوم, پھر میں کہوں گا جو ویکیوم آیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. ساجد صاحب آپ نے بات کی آپشنز کم ہو رہی ہیں. پاکستان کے لیے یو ایس ایڈ امپورٹنس رکھتی ہے کہ پاکستان کے اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے فوج کی طرف سے تو بیان آیا کہ وی ڈو ناٹ نیڈ یور منی, ٹیک اٹ اوے, لیکن جیسے ہمارے آڈٹ فارن منسٹر صاحب نے کہ آپ آڈٹ کرا لیں, مطلب ان کی طرف سے پراپر بیان نہیں آیا کہ بھائی نہیں. تو ایڈ جو یو ایس ایڈ پاکستان کو مل رہی ہے, از اٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ وداؤٹ اٹ ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے؟ دیکھیں جو پاکستان کو ایڈ دے رہے ہیں وہ ایک حساب سے کمپنسیشن دے رہے ہیں ہمیں وار اگینسٹ ٹیرر کی. بالکل. اور اگر وہ چاہتے بھی ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بھی آئیں, اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کے خلاف فائٹ بھی کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر کاسٹ تو ہے اس کی. سونر اور لیٹر میرے خیال سے پاکستان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا دیٹ یو ایس, اسرائیل اینڈ انڈیا آر دی اینیمیز آف پاکستان, کیونکہ یو ایس پاکستان کو اکنامیکلی ویک کرنا چاہ رہا ہے اور ادھر سے انڈیا کو وہ ملٹری وائز اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان آپ کو لگتا ہے فیوچر میں مہینے 2 مہینے سال میں کچھ ایسی کانفیڈنٹ اینڈ پرومیننٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز کرے گا کہ بھائی یو ایس ویو ہیڈ انف؟ میرا خیال ہے پاکستانی عوام اور پاکستانی قیادت جو ہے وہ سمجھتے تو ہیں ساری چیزوں کو, مگر دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی بات کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور سپر پاور کے ساتھ ان نیسیسری انگیج نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے, وہ ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے اور وہ چاہ رہا ہے پاکستان کو انڈیا کی بھی ایما پہ کہ پاکستان کو شو کیا جائے کہ پاکستان کیپیبل نہیں ہے اپنے نیوکلیر انسٹالیشنز کو محفوظ ڈیفینڈ کرنے کا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے سینیریو کریٹ کر دیا ہے آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, وہ بھی بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے پاکستان کے لیے. میں نے پھر وہی کہا کہ پاکستان کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ٹائم نکلتا جا رہا ہے
ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हमें अपने बेस्ट इंटरेस्ट में शायद कोई मुश्किल फैसले करने पड़ जाएं। अच्छा, इन द नियर फ्यूचर हमें शायद कोई मुश्किल फैसले करने पड़ जाएं पाकिस्तान को बचाने के लिए। जैसे कि आपको वक्त बताएगा, अभी कुछ हमने पाकिस्तान ने सैंक्शंस लगा दी कि चंद तंजीमों के ऊपर कि उनको फंड्स नहीं दिए जा सकते, जो फंड देगा उनको भी करोड़ों रुपए जुर्माना किया जाएगा, फलां फलां। तो मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ जाएं अपने बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे साजिद साहब। पाकिस्तान को ज़रूरत है अपने बॉर्डर्स को महफूज करने की, क्यों ये ज़रूरत पेश आई है और कौन से बॉर्डर्स को महफूज करना है, ईस्ट या वेस्ट को, इस पे हम लोग डिस्कशन का दोबारा से आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। चलें जी, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स महफूज करने हैं। साजिद साहब, पाकिस्तान, आपने कहा कि अपने बॉर्डर्स महफूज करने की ज़रूरत है। ईस्ट वाली साइड पे तो ऑब्वियसली बार्ब्ड वायर है, पूरा बॉर्डर कवर्ड है, ठीक है, उस पे तो एंट्रेंस मतलब इतनी मुश्किल, बहुत मुश्किल है एक्चुअली। अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है उसका जब पाकिस्तान बात करता है कि हम इसको वायर के साथ हम इसको ब्लॉक कर देंगे एंटायर बॉर्डर, ताकि एंट्रेंस और एग्जिट एक ही रास्ते से हो, जो प्रॉपर रास्ता हो, ये ना हो कि कोई इधर से आ जाए कि उधर से आ जाए बगैर बताए हुए। पाकिस्तान को वो भी नहीं करने दिया जा रहा। देखें, पाकिस्तान को अब अपने डिफेंस के लिए, मैंने पहले कहा, कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फेंसिंग क्योंकि जितना इन्फ्लक्स होता है, जितना वहां से ट्रैफिक आती है अनचेक्ड, और दूसरा ये है कि तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर ये बड़ा बॉर्डर बनता है, ये हमारा जो अफगान बॉर्डर है। मगर इसके अलावा पाकिस्तान को शायद अपने कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर भी बात करनी पड़े, उनको मुश्किल फैसले लेने पड़ जाए। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि अफगान रेफ्यूजीज, पाकिस्तान आर्मी ने डिसीजन ली थी विद द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, कि जो जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं अब हम इनको इनके मुल्क वापस भेजेंगे। लेकिन वी हैव सीन एक के बाद एक, मतलब उनकी जो एग्जिट डेट थी कि जो फाइनल डेट थी उसके बाद उसमें इजाफा हुआ, उनको एक टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। दिस इज़ द 5th टाइम कि जो अफगान रेफ्यूजीज का टाइम पीरियड जब एंड हो गया उसको 5th टाइम एक्सटेंड कर दिया गया उनको वतन वापस भेजने का। इसमें अफगान रेफ्यूजीज ऑब्वियसली वो अफगानिस्तान से आए, हम ये नहीं कह रहे कि वो मतलब हो सकते हैं, लेकिन दे आर ब्लैक शीप्स एवरीवेयर। हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी होंगे, आर्मी में भी होंगे, हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अफगान रेफ्यूजीज को जो ये डिले किया जा रहा है ये भी एक टैक्टिक है? देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि जो अफगानीज आए थे 80s में, अब उन्होंने यहाँ पे बिजनेसेस कर लिए, शादी ब्याह कर लिए, फैमिलीज अपनी बना ली सारा। तो जो UNHCR यहाँ पे काम कर रहा है, UNHCR आपको ऑथराइज करता है, एंडोर्स करता है कि आप लीगल तौर पे रह सकते हैं पाकिस्तान में कि नहीं रह सकते, पहली बात। दूसरा यह है कि जो वहाँ पे अफगानिस्तान की सिचुएशन है कि 45% वहाँ पे गवर्नमेंट के रेट नहीं है। और वहाँ पे जितना लैंड माइंस बचाए गए हैं वहाँ पे अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। तीसरी बात यह है कि ये जो है अफगानिस जो हैं, ये अगर जाते हैं वापस अफगानिस्तान में तो वहाँ पर उनकी रिहाइश का उस तरह से वो नहीं है निज़ाम। तो पाकिस्तान तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनको सपोर्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो क्वेश्चन वाज कि हमें इनको फिल्टर आउट करना चाहिए, एटलीस्ट बिल्कुल पाकिस्तान में रहें लेकिन इनको फिल्टर आउट करें, इनको स्टडी करें, इनका हिस्ट्री देखें, बैकग्राउंड देखें, इस बिल्कुल करना चाहिए और कर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनको वापस पाकिस्तान से जाना चाहिए अफगानिस्तान, क्योंकि
کنٹری ہے. ہم نے ان کو تقریباً کتنے 40 سال ہونے والے ہیں, بہت ایسا اتنا ہی 40 سال, تقریباً 37 سے 40 سال ہونے والے ہیں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا, بالکل, اور ہم نے اپنے بزنس میں حصہ دیا, ٹھیک ہے, اپنے جابس میں حصہ دیا, مگر وہ اکانومی کس کی خراب ہوئی ہے؟ پاکستان کی خراب. مگر یہ سارے سیکریفائسز جتنے ہیں یہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر نہیں آ رہے پاکستان کے. اب تھوڑی سی جو گفتگو ہے اس کو تھوڑی سی نیشنل کو انٹرنیشنل کے ساتھ لنک کرتے ہیں. پاکستان کے شہزادی مریم نواز شریف ٹویٹس آن ایوری تھنگ. کسی کی برتھ ڈے بھی ہو تو اس کو بھی وش کر دیں گی, لیکن جب پاکستان کی انٹیگریٹی پہ آئی, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ آئی ہے, مریم نواز کی میرے خیال سے موبائل کی انک ختم ہو گئی ہے. نو ٹویٹس. دیکھیں ان کا اگر آئی کیو لیول دیکھنا ہے نا, وہ صرف پاناما میں پھنسا ہوا ہے. انٹرنیشنل سینیریو کو نہ وہ جانتے ہیں. اگر وہ جانتے ہوتے تو آج پاکستان اس بھنور میں نہ پھنسا ہوتا, کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور ٹائملی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. آپ نے اتنی بڑی منسٹری کو لاوارث چھوڑا ہوا تھا, آپ نے اس طرح سے لابنگ نہیں کی. اور میں پہلے کہتا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے پاکستان اگر مشکل میں ہے, کیونکہ انہوں نے تو نکل جانا باہر. یہ تو ہے ہی انڈین ایجنڈے کے اوپر کام کرنا. تو یہ تو مطلب ان سے زیادہ باہر سے زیادہ خطرہ تو پاکستان کو ان شریف فیملی سے. تو یہ کیسے ٹویٹ کریں گے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سنسیئر ہوتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا جو 4 سال 5 سال میں انہوں نے کر دیا یہ حال. پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. اب تھوڑی سی ایک جن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو نون لیگ گورنمنٹ اگنور کرتی ہے, ان کو نگلیکٹ کرتی ہے, اس کا ایک بڑا پازیٹیو ایسپیکٹ میں آپ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا, اور ساجد صاحب کو بھی, کہ نیب نے اپنی 2017 کی جو رپورٹ ہے وہ ریلیز کی ہے, اور نیب نے اپنی جو کارکردگی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو سی پی آئی ہے جو ریکارڈ کرتی ہے انڈیکس آف کرپشن لیول ان دا کنٹری, it has fallen from 175 to 116. نیب پراپر کام کر رہی ہے, لیکن کیا نیب کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا؟ تو یہ پوائنٹ ہے کہ اسٹیٹ از نیگلیکٹنگ نیب وائل دا نیب از اپریشیٹنگ, اور اپنے ملک کے لیے بڑا پازیٹیو کام کر رہی ہے. یہ بڑا ایک پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں نیب جو بنایا گیا تھا نا, وہ اسی انٹینشنز کے لیے بنایا گیا تھا کہ نیب میں گورنمنٹ ریلیٹڈ ایشوز لگیں گے, جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے وہ لگیں گے. مگر انفارچونیٹلی اس کو ہم نے پالیٹکس کی نظر کر دیا. نیب کو بھی اس کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو یہ پرائم منسٹر سے ہٹا کے اس کو جوڈیشری کے انڈر کر دیا جاتا ڈائریکٹ, تاکہ جو اثر و رسوخ ہے, جو پولیٹیکل پریشرز ہیں, انفلوئنس جو کرتے ہیں اس کو, وہ نہ ہو سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب کو بھی ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے. نیب کو وہاں سے نکال کر اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ جو ججمنٹس دے بغیر کسی پولیٹیکل پریشر کے دے سکے. ٹھیک ہے ساجد صاحب, ویل جسٹ جمپ بیک ٹو دی انٹرنیشنل نیوز. ایک لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس کہ نیتن یاہو دی اسرائیلی پرائم منسٹر از ایکسپیکٹڈ ان نیو دہلی ان 2 weeks, اور انڈین میڈیا کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ دونوں پرائم منسٹرز مل کر کوئی ایک ویگرس سٹانس یا سٹینڈ لینے والے اگینسٹ دی اسلامک کنٹریز. کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں اسرائیل تو اپنے گریٹر اسرائیل کے روڈ میپ پہ کام کر رہا ہے, اور ان کے پاس برینز ہیں, ان کے پاس اکانومی ہے, ورلڈ کو وہ چلا رہے ہیں, پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم وہ چلا رہے ہیں. تو کچھ تو ہے کہ انہوں نے جو پلان کیا اور جو انڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے. امریکہ کی مجبوری بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے, کیونکہ امریکہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں جوز کی, پلس ایک انٹرنیشنل سینیریو میں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم مظلوم جسے کہتے ہیں وہ ہے, ایجنڈا سیم ہے. اب وہ جو انڈیا کے ساتھ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں خطرے کی گھنٹی ہے. اور پاکستان کو اس کے اوپر بھی اگین جیسے آپ نے بتایا کہ 48 hours
پاکستان کے لیے جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ساجد صاحب جسٹ کٹنگ اٹ شارٹ, پاکستان کے جو نیکسٹ لیٹس سی 1 ویک اس میں کیا آپ کو دکھ رہا ہے, کیسے حالات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا ڈپینڈ کرے گا ہماری فورن پالیسیز کیا رہتی ہیں, ہمارے رسپانسز کیا جاتے ہیں, اور ہم آپشنز کون سے لیتے ہیں. آپشنز بڑی لمیٹڈ ہیں مگر ہمیں لینی پڑیں گی, کیونکہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے تو ہمیں اپنی آپشنز جو ہیں ہمارے پاس 2-4 اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وائزلی اینڈ ٹائملی. پاکستان کو آپشنز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں, سی پیک میں 2 ارب روپے لگا کے تھنک ٹینک کی ایک کمیٹی بنائی, 2 سال سے فیلڈ اٹ, 2 ارب روپے بھی ڈوب گئے, اور وہ جو تھنک ٹینک تھے وہ میرے خیال سے لوڈو کھیل کے چلے گئے ہیں. سی پیک از ایٹ اسٹیک. دیکھیں پاکستان میں سب کچھ ہے, معدنیات جو جسٹ نیم اٹ, مگر نیتیں نہیں, ول نہیں ہے, نیت نہیں صحیح. اگر نیت ہماری ٹھیک ہو جائے گی نا تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے پاس خود آئے گی. نیتیں اگر ہم ٹھیک کر لیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پروسیس ہو رہا ہے فلٹریشن کا, یہ ہونا چاہیے تاکہ ایک دفعہ سارے فلٹر ہو جائیں, اور ٹرانسپیرنٹ آنےسٹ لیڈرشپ آئے جو کہ انٹیگریٹی رکھتی ہو, جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکے, پاکستان کو آگے لے کے جاتے ہوئے. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب, آپ سے آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات کی. اور کلوزنگ پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی عوام کو کہ اب بھی اس وقت جس دورانیے سے ہم گزر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے اوپر بہت سے مشکل حالات مسلط کیے جا سکتے ہیں, اور پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں پرانے وقتوں میں دہشت گردی حملے ہوا کرتے تھے تو اس میں اضافہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی, ہم لوگوں کو چوکنا رہنا پڑے گا, آن دا فیٹ, آن یور ٹوز. اور اگر ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہم لوگوں کو مختلف لگ رہا ہے, عجیب لگ رہا ہے, اٹس ناٹ نیچرل, تو ہم لوگوں کو اپنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, آرمی, رینجرز, پولیس کو انفارم کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے جو آرمی, آرم فورسز ہیں, ملٹری ہے, ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین ایٹ لاسٹ ایک یونٹ ہو کے ہم لوگوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے پروگرام کے اندر. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز. اللہ حافظ.